اے ایمان والو، اب یہاں سمجھنے کی چیز ہے اور لے کر کے جائیے، یہ سمجھیے اور عمل بھی کریے۔ اے ایمان والو، تم ایسے سوال نہ کرو اگر اس کے جواب تمہیں دے دیے جائیں تو تمہیں بہت برا لگ جائے گا۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم چلی کہ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ معاملہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی کسی کو کوئی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ ٹھیک ہے، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، ابھی اگر میں کہہ دوں بھائی کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، ایسی ایسی باتیں پوچھ لی جائیں گی جو میرے دماغ سے بھی باہر ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی من ابی، میرا باپ کون ہے؟ سوچئے، رسول سے پوچھ رہا ہے میرا باپ کون ہے؟ ارے بھائی جس کا جو کام ہے اسی کے، اب میں عالم ہوں، میں تقریر کرنے والا ہوں، اب کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب میرے گھر کی اے سی خراب ہے، آپ کو صحیح کرنا آتی ہے؟ تو چلو صحیح کر دو۔ انتہائی درجے کی جہالت ہے یہ۔ کہا اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ دیکھیے عبداللہ بن حذیفہ کا معاملہ یہ تھا، ان کی شکل ان کے ماں باپ سے نہیں ملتی تھی، تو لوگ ان کو چلاتے تھے تو اپنے ماں باپ کی حقیقی اولاد نہیں، تیرا باپ کوئی اور ہے۔ تو عبداللہ بن حذیفہ بہت پریشان تھے، کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، ہم کاہے پیچھے رہ جائیں، ہم بھی بولیں گے، ہمیں بھی سوال کرنا آتا ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے۔ کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے میری اونٹنی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی بتائیے میری اونٹنی کہاں ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تو معلوم چلا زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے کہا جہنم کے اندر ہے۔ اب وہ صحابی بڑے پریشان، اللہ کے نبی کہتے فکر نہ کرو میرا باپ بھی جہنم کے اندر ہے۔ اللہ کہتا ہے زیادہ سوال نہ کرو، اگر ہم جواب بتانے لگ جائیں گے نا تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہیں بہت برے لگیں گے۔ تو جتنا اللہ اور اس کے رسول کہتے اتنا ہی عمل کرو۔ چوں چرا واٹ بائی ڈو ہاؤ یہ نہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سنا ہم نے مان لیا۔ زیادہ سوال نہیں، اور سوال برائے سوال نہیں، سوال برائے عمل ہونا چاہیے۔ ارے دین کا کوئی مسئلہ ہے نہیں آ رہا ہے تو پوچھو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال برائے سوال نہ ہو، سوال کرنے کے لیے سوال ہوتے ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب کو آتا جاتا کتنا ہے، تو سوال زیادہ نہیں کرنے چاہیے۔ ایک امام ہے، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہا ابراہیم صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ پوچھو میں بتاتا ہوں۔ کہا مجھے یہ بتائیے آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا میں اس نکاح میں شریک نہیں تھا۔ اور جیسا سوال کیا ویسا انہوں نے جواب دے دیا۔ تو زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، حالت احرام میں اور حرم میں شکار کرنا حرام ہے، لیکن 5 جانوروں کا آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں، شکار نہیں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے۔ ایک کالا کوا، دوسرا چوہا، تیسرا بچھو، چوتھا سانپ اور 5واں باولا کتا، یعنی پاگل کتا، مائنڈ جو پاگل ہو، مینٹل ڈاگ، ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اگر حدود حرم میں آپ کو نظر آ گئے اور آپ احرام کی ہی حالت میں کیوں نہ ہو، پھر بھی ان 5 کو مارا جا سکتا ہے۔ کون کون؟ سانپ، بچھو، چوہا، اور اسی طریقے سے ایک کیا بتایا میں نے، کالا کوا اور کتا، ان 5 کو مارا جا سکتا ہے، یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آئے اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ قرآن کی آیت پہ غور کیجیے اور اللہ کا رحم دیکھیے۔ آئے
آئے اللہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، آئے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو دے مگر یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ تو اگر ان کو معاف کر دے تو بہت زیادہ حکمت والا ہے اور بہت زیادہ زبردست عزیز و حکیم ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے تہجد کے اندر پوری تہجد کی نماز میں صرف اسی ایک آیت کو پڑھا تھا، اسی ایک آیت کی تلاوت کی تھی اور آپ بے ساختہ روتے جا رہے تھے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، آئے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو معاف کر دے، یہ تیرے بندے اگر عذاب دینا چاہے تو عذاب دے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اور تو بہت زیادہ عزیز و حکیم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا قرآن جو پڑھیے سمجھ کر کے پڑھیے، قرآن کو سمجھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا پڑھا گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آخر کے الفاظ سمجھ میں آ گئے، آخر کی باتیں کچھ ایک دو ورڈ سمجھ میں آ گئے۔ اللہ کے نبی بہت ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو قرآن کو بہت ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے جس طرح کہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رات بھر تہجد کے اندر صرف اسی ایک آیت کو پڑھا تھا، تو غور و فکر کر کے پڑھیے۔ اس کے بعد مائدہ کا مسئلہ ہے، مائدہ دسترخوان، جو میں نے کل بتایا تھا مائدہ کے بارے میں کہ آج بتاؤں گا تو وہ بتا رہا ہوں۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے 12 حواری تھے، وہ حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں عیسیٰ اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے مائدہ نازل ہو جائے۔ مائدہ دسترخوان، اس پہ قسم قسم کی چیزیں آ جائیں، کھانا وغیرہ آ جائے۔ آئے عیسیٰ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمارے لیے مائدہ نازل فرمائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر من و سلوہ نازل کیا تھا، ان کے اوپر بادلوں کو سایہ بنا دیا تھا۔ آئے عیسیٰ اللہ سے دعا کرو وہ ہمارے لیے بھی ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہہ دو، آئے عیسیٰ اپنے صحابہ سے کہہ دو ٹھیک ہے ہم مائدہ نازل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مائدہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد ان لوگوں نے کوئی گناہ کیا، اگر ان لوگوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم اتنی ڈینجر سزا دیں گے اور اتنے زیادہ خطرناک طریقے سے ان کو پکڑیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی اور کو اتنی خطرناک سزا نہیں دی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ مائدہ نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، سوال یہ ہے، یہ سمجھ لو۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی کا کہنا ہے کہ ان آیتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مائدہ نازل ہوا تھا، دسترخوان نازل ہوا تھا، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ اور بھی مورخین، مفسرین اور محدثین اس طرف گئے ہیں کہ مائدہ نازل نہیں ہوا تھا۔ جب اللہ نے یہ ان کو وعید سنائی اگر تم نے نافرمانی کی تو ہم تمہیں بہت خطرناک پکڑیں گے، تو وہ لوگ ڈر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ سے کہیے مائدہ ہمارے لیے نازل نہ کرے۔ تو اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ گئے ہیں کہ مائدہ نازل کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مائدہ نازل نہیں کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ لگتا ہے کہ مائدہ نازل نہیں کیا گیا تھا۔ زیادہ صحیح یہ لگتا ہے کہ دسترخوان نازل نہیں کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اگر دسترخوان نازل کیا جاتا، مائدہ نازل کیا جاتا تو عیسائی تو پورے میں حلہ کر دیتے کہ دیکھو ہمارے نبی پر مائدہ نازل ہوا، تمہارے نبی پر کیا نازل ہوا؟ تو عیسائیوں کے اندر بھی یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ مائدہ نازل ہوا تھا، لہٰذا مائدہ نازل نہیں ہوا، یہ چیز زیادہ صحیح ہے، زیادہ درست ہے، مائدہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کہا یوم الصادقین صدقہم، قیامت کے دن صرف توحید کام آئے گی اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کامیابی کس کے لیے ہے؟ توحید والوں کے لیے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض،
ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین کو اور جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ پہلے اللہ نے یہاں پر اپنی تعریف کی، الحمد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اب آؤ اس آیت کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو، آپ ایک فلائٹ پر سفر کر رہے ہیں، آپ پلین میں جا رہے ہیں، اور جو پلین کا پائلٹ ہے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ پلین کے اندر ایک خرابی ہو گئی ہے، پلین کے اندر ٹیکنیکل پرابلم آ چکی ہے، لہٰذا یہ پلین کچھ دیر کے بعد کریش ہونے والا ہے، اپنے سوٹ پہن لو اور پیچھے کے دروازے سے کود جاؤ۔ سب نے اپنے سوٹ پہن لیے اور پیچھے کے دروازے سے کود گئے۔ ایک آدمی ایسی جگہ گرتا ہے، ایسی زمین پر گرتا ہے جہاں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، دن بہ دن بھٹکتا رہتا ہے، مگر نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ کچھ پینے کو ملتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا، اب تو مجھے مر ہی جانا ہے، کیونکہ یہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میرے لیے کوئی زندگی نہیں ہے، میں کچھ دیر کے بعد مر جاؤں گا۔ اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، اور جب سو کر کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے لیے ایسا دسترخوان لگا ہوا ہے جس پر کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، ساری ضروریات زندگی رکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ مجھے ابھی یہ بتائیے کہ جب وہ آدمی بیدار ہوگا تو سب سے پہلے کھانا کھائے گا یا اس آدمی کو تلاش کرے گا جس نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے؟ وہ کھانا نہیں کھائے گا، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے تب بھی نہیں کھائے گا، پہلے اس آدمی کی تلاش کرے گا، اور تلاش کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرے گا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ آئے میرے بندو، ہم نے تمہارے لیے زمین میں سارے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی ہیں، سارے میوے جات تمہارے لیے رکھے ہیں، ہوائیں تمہارے لیے ہیں، سورج تمہارے لیے ہے، چاند تمہارے لیے، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے پہلے یہ فرما دیا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آئے میرے بندو، میں نے پوری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، لہٰذا دنیا کی مستی میں اتنے مگن نہ ہو جانا کہ مجھے بھول جاؤ، ہر نعمت پر میرا شکریہ ادا کرتے رہنا، ہر نعمت پر میری تعریف کرتے رہنا، الحمدللہ الذی، ہر نعمت پر میری شکر گزاری کرنا۔ کتنے احسان ہیں اللہ کی، کس کس کو گناؤ، کس کس کو؟ قرآن پڑھیے، سنیے، روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے اس آیت کو پڑھ کر کے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور پھر بعد میں کیا فرمایا؟ خلقکم من طین، اور لوگوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے، اوپر سے نیچے پھینک دو مر جاؤ گے، تھوڑی اوپر سے نیچے پھینک دو مر جاؤ گے، تیز چوٹ لگ گئی مر جاؤ گے۔ خلقکم من طین، کس بات پہ گھمنڈ ہے، کس بات پہ فخر ہے؟ پیسہ مل گیا زیادہ، گھر اچھا ہے، مقام عہدہ مل گیا، خلقکم من طین، تمہیں مٹی سے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری ویلیو کیا ہے؟ خلقکم من طین، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلا رہا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ قرآن پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، معبود کون ہوتا ہے، الہ کون ہوتا ہے، رب کون ہوتا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، معبود وہ ہوتا ہے جو کھاتا نہ ہو کھلانے والا ہو۔ آہا، کیا پیاری دلیل دی ہے۔ معبود کون، الہ کون، رب کون؟ جو کھائے نہیں کھلائے۔ آج دیکھیے گردنیں موٹی ہو جا رہی ہیں، پیٹ موٹے ہو گئے ہیں، انہیں معبود کہیں گے آپ؟ معبود وہ ہوتا ہے جو کھائے نہیں کھلائے، اتنی موٹی موٹی گردنیں پیچھے مڑ نہیں پاتے ہیں ایسے کر کے۔ فرمایا معبود کون ہے؟ کھلانے والا، کھانے والا معبود نہیں ہوتا ہے، کھلانے والا معبود ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، کھلانے والا معبود ہوتا ہے۔ اس کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 4 چیزوں کی پوجا ہوتی تھی. ایک مٹی کے جو بت بنائے جاتے تھے ان کی، ستارے کی، چاند کی اور سورج کی. حضرت ابراہیم نے جب آنکھ کھولی دنیا کے اندر پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم رات کا وقت ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ. رات ایک ستارہ نکلتا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ میرا رب ہے. کتنا خوبصورت ہے، کتنا زیادہ اونچا ہے، یہ میرا رب. فلما افل قال لا احب الافلین. اور جب صبح ہوتے ہوتے وہ ستارہ چھپ گیا، وہ ستارہ روپوش ہو گیا. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں اور یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے. حضرت ابراہیم سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ میرا رب ہے. ہاذا ربی ہاذا اکبر. یہ سورج کتنا زیادہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. مگر شام ہوتے ہوتے جب سورج ڈھل گیا تو حضرت ابراہیم فرماتے یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. جب رات میں چاند نکلتا ہے حضرت ابراہیم فرماتے یہ میرا رب ہے. مگر جب صبح ہوتے ہوتے وہ چاند بھی غروب ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں اپنے چہرے کو رب کی طرف کر لیتا ہوں جو زمین و آسمان کا رب ہے. حضرت ابراہیم حق کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو تلاش کر لیا. یہ سورج میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ چاند نہیں ہو سکتا، یہ ستارہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد ایک بہت بڑی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. لا تدرکہ الابصار. اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. سوال ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اللہ کو صرف جنتی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ کل بات آئے گی تو اور بتاؤں گا اس تعلق سے. تو اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے کہاں پر؟ جنت میں. دنیا کے اندر یہ چیز لا محال ہے، ناممکن ہے. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، کوئی لنگڑا ہوگا اس کی ٹانگ صحیح کر دی جائے گی، کوئی کانا ہوگا اس کی آنکھ. جنت میں کوئی مس پیس نہیں جائے گا. دنیا میں مس ہو لیکن وہاں پورے صحیح ہو جاؤ گے. لنگڑے ہو پیر صحیح آ جائے گا. آنکھ خراب ہے اللہ تعالیٰ آنکھ صحیح کر دے گا. کچھ خراب نہیں ہوگا اور ایک بھی بال نہیں ہوگا داڑھی کا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے داڑھی کاٹنا جنتیوں کی پہچان ہے. اب کوئی یہ مسئلہ مت نکال لینا. ایک بھی بال نہیں ہوگا. جنتی جنت میں رہیں گے. اللہ کہے گا سب خیریت ہے؟ بس. کہا اب بھی کچھ چاہتے ہو؟ کہا اللہ سب تو مل گیا، آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا میرا دیدار نہیں چاہتے ہو؟ اللہ وہ تو سب سے پہلے ہے، پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. تو اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے مگر دنیا کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا ہے. جنت کے اندر اللہ کو دیکھا جائے گا. اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج کی رات اللہ کی رویت حاصل ہوئی، اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے، یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو معراج کی رات نہیں دیکھا ہے. اللہ کو جنتی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا. یہ 7ویں پارے کا بہت مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ علم کی توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.